آج اسی غیبی چیز کا نا راز کھولتے ہیں کہ یہ کوئی کائنات کی کوئی غیبی چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ آپ کو کوئی اشارہ دے رہے ہیں. خواب میں ایک نمبر آ جاتا ہے، وہی نمبر لاٹری میں لگ جاتا ہے. خواب میں دکھایا جاتا ہے نا، بعض اوقات آپ کو خواب میں کوئی ایسے علاقے دکھائے جاتے ہیں. ڈیجا وو پہ ہم نے بات کی تھی، تو آپ کو بعض اوقات خواب میں ایسے علاقے، ایسی چیزیں ایسی سنائی دیتی ہیں کہ صبح وہ ہو جاتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی طاقت آپ کے اندر، پاور ہے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کون ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ چیزیں ہیں کیا. میں یہ تمہید اتنی لمبی اسی لیے صرف بنائی ہے کہ ڈیوائن نمبرز یہ بولتے نہیں ہیں لیکن سناتے سارا کچھ ہے. اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب ہے. قرآن پاک کی وہ آیت جو میں نے سورہ زاریات کی 20-21 آیت کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور تمہاری اپنے وجود میں، افلا تبصرون، کیا تم لوگ نظر نہیں آتا تمہیں؟ سورہ زاریات کی 20 اور 21 آیت. ٹھیک ہے. اب دنیا کے یہ جو واقعات ہیں، یہ جو وقت ہے، یہ جو تکرار ہے، یہ سب نشانیاں ہیں نا. کس کے لیے؟ اللہ نے اتارا کس کو ہے؟ اللہ نے خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج پہنایا کس کو ہے؟ سورج چاند کے لیے نشانی ہے، جانوروں کے لیے نشانی ہے، زمین کے لیے نشانی ہے، یا اس کے لیے نشانی ہے جس کو اللہ نے سجدہ کروایا، جس کو اللہ نے اپنی محبت دی ہے. اللہ کا فخر کیا ہے؟ انسان. اللہ انسان کو بناتا ہے. دیکھیں نا، کسی بھی آپ شاعر سے، کسی ادیب سے پوچھیں کہ یور بیسٹ ورک، تو آپ کو کوئی چیز نکال کے دکھاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے اوپر اس کو فخر ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے احسن تقویم پہ بنایا. اللہ کو انسان پہ فخر ہے. اور جب انسان اللہ کا فخر توڑتا ہے نا، تو پھر اسی لیے چھتر بھی پڑتے ہیں. اب واپس آتے ہیں اس قرآن پاک کو. سب سے پہلے اس قرآن پاک کو سمجھنا پڑے گا، یہ کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب ہے. کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس میں ہے. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہیں ہے. اور اگر اس کتاب میں اللہ کہتا ہے کہ ہر خشک اور ہر تار کا ذکر کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسٹروپیمسٹری کا، یہ جو ہے ڈیوائن انالوجی کا، یہ جو جتنا سسٹم ہے، اس کا ذکر بھی تو قرآن پاک میں کہیں ہوگا نا. ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے. لیکن میں کچھ چھوٹی موٹی، مطلب قرآن پاک تو میری ساری کائنات لگ کے جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کرتا ہے تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن میں کچھ نمبرز کا آدمی ہوں کو، تھوڑا بہت مجھے نمبرز اللہ نے عطا کیے ہوئے، تو میں ان نمبروں کا ایک سسٹم بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کا جو نیمرولوجیکل سسٹم ہے وہ کتنا مستند ہے، کتنا پاورفل ہے، اور کتنی اس میں چیزیں. یعنی صرف وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وَأَحْصَى وی سراؤنڈڈ كُلَّ شَيْءٍ ایوری تھنگ عَدَدًا within the numerics. ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محصور کر دیا. صرف یہ نہیں ہے، اس پورے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. تو ان میں دو چیزیں کامن ہیں. ایک، دونوں جو ہے آدم بن ماں باپ کے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ کا امر ہے. قرآن پاک میں اگر ہم صرف لفظوں کو دیکھیں، میں قرآن پاک کی صورتوں کے نمبرز کے اوپر تو بات اکثر کرتا ہوں، آج میں آپ کو قرآن پاک کے لفظوں کی چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 مرتبہ، اور آدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. عیسیٰ کا نام قرآن پاک میں 25 مرتبہ، آدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ. ذرا فرق نہیں. اچھا 25 کو بھی سمجھیے. ایک میں بار بار ایک بات کرتا ہوں. میں نے آپ کو کہا پوری کائنات تخلیق کا عدد کیا ہے؟ 7. 7 بطون، قرآن پاک کے 7 بطون، 7 جنتیں، 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 سارا کچھ، 7 7 7 اسپرچولیٹی سے بھی جوڑا جاتا ہے. اب سمجھیے ایک اور قرآن پاک کا عددی نظام. قرآن پاک میں ملائکہ 88. ٹھیک ہے. اور ملائکہ کا اینٹونیم شیاطین، یعنی فرشتے اور شیاطین ہے نا، شیاطین بھی 88. اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو کہا 7، 88، 8 اور 8 16، 6 جمع 1 7، شیاطین بھی 7،
ملائکہ بھی ساتھ. اچھا ایک اور چیز، میں قرآن پاک کو جتنا مجھے سمجھ آتا ہے، قرآن پاک میں دنیا 115 مرتبہ، اور دنیا کے ساتھ اس کے ساتھ جو ملا وہ آخرت و آخرہ، وہ بھی 115 مرتبہ. 1 + 1 + 5 7، یہ بھی 7. یہ 7 کا نمبر یعنی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کائنات کا راز اس میں ہے بیٹا، تخلیق کا نمبر ہے یہ. ہر چیز 7 جنتیں، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، 7 جہان، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاؤت اور ہویت. یہ 7 کی کرنالوجی آپ کو ہر جگہ ملے گی. میں صرف قرآن پاک کا ایک نمبر سسٹم بتا رہا ہوں. یعنی ہم تو وہ مسئلہ فیسا غورس اور اس کو پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کئی کروڑ گنا اوپر کی کتاب ہے. یہ پیتھاگورس جو ہے نا، ان کے بس کی بات نہیں ہے. حیات. اب ایک اور چیز میں نے آپ کو کہا، دنیا اور آخرت، یہ 7. اچھا کفر اور اس کے جتنے مترادفات ہیں وہ بھی سارے 25 مرتبہ، اور ایمان اور اس کے جتنے مترادفات ہیں وہ بھی ٹوٹل 25 مرتبہ، وہ بھی 7. یہ 7 ایسے ہی نہیں ہے. اچھا اب واپس آتے ہیں ایک اور چیز میں. اللہ نے زندگی اور موت کا جو تذکرہ کیا قرآن پاک میں، الحیات 145 مرتبہ اور الموت 145 مرتبہ. دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے، ایک جتنے نمبر ہوں گے پورے قرآن میں کہیں سے بھی نکال لیں. 145 مرتبہ 145، 1 + 4 + 5، ٹوٹل بنے گا کتنا؟ 10. ٹھیک ہے، یعنی 1 اور آگے 9 19، 1 اور 9 10، 19 کی جو کھیل ہے اس کو سمجھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حرفی طاقت 19، گنتی 1 سے شروع ہو کے 9 تک، یعنی الحیات پوری کی پوری حیات، یعنی ایوری سنگل تھنگ. اور الموت پوری کی پوری چیز. قرآن پاک کا نمرولوجیکل سسٹم، نمرولوجیکل انالوجی کائنات کے بہت ایڈوانس ہے. آپ کی سوچ ہے. اچھا آگے آ جاتے ہیں. میں یہ صرف کچھ مثالیں دے رہا ہوں، میں پوری اگر پڑھانا چاہوں تو سال پورا لگ جائے گا مجھے قرآن پاک کی یہ مثالیں نکالتے ہوئے. زندگی گزر گئی، میرا اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ اپنی اوقات نہیں ہوتی ہے. الصالحات نیکیاں، السیئات برائیاں. قرآن پاک میں الصالحات 167، السیئات 167. قرآن پاک بیلنسڈ کتاب ہے، بیلنسڈ. اب 167 کو اگر جمع کریں گے تو 6 + 1 + 7، یہ ٹوٹل 14، 4 + 1 5. پھر میں نے آپ کو کہا تھا اب یہ حیات اور موت اس کو سمجھیے گا، میں اس کی کرنالوجی کے اوپر بات کروں. اللہ کی عدد 66، 6 اور 6 12، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 92، 9 اور 2 11، 11 + 12 23، 3 اور 2 5. جہاں جہاں جو ہے وہ اللہ اور رسول کی انرجیز کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا. الصالحات نیکیاں کس نے کرنی ہے؟ انسانوں نے. السیئات برائیاں کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. نمبر 5 اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر. آدم علیہ السلام، 2 چیزیں، فنفخت فیہ روحی، روح اللہ کی، امر الہی، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کو میری شباہت پہ بنایا گیا. جسم شباہت، رسالت ماب. اللہ اور رسالت کا مرجر انسان، 5 سینسری سسٹم. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ اس سے باہر ہی نہیں جا سکتے، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں. اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، میں صرف 2-4 چیزیں اور بتاؤں گا، پھر میں واپس جاتا ہوں اپنے ٹاپک پہ. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کائنات کی جو سب سے بڑی، مجھے تو فزکس کی سب سے بڑی کتاب جو ہے نا وہ قرآن پاک لگتی ہے. قرآن پاک میں یہ جو میں نے آپ کو کہا 5 الصالحات السیئات، قرآن پاک میں صلاۃ نماز کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ. جتنے قرآن کے ریسرچر ہیں مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے، 5 مرتبہ. سیئات 167 جمع کریں 5، صالحات جمع کریں 5، صلاۃ 5. اچھا شہر کہتے ہیں مہینے کو. قرآن پاک میں لفظ شہر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 12. کوئنسیڈنس ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے، اور ایک اور جگہ کہتا ہے اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. شہر مہینہ 12 مرتبہ. اچھا یوم دن، قرآن پاک میں یوم دن کتنی مرتبہ آیا ہے؟
365 قرآن پاک میں جو سال کے دنوں کی تعداد ہے 365. آپ اس سے باہر ہی نہیں جا سکتے، جو مرضی کر لیں. یعنی قرآن پاک کو آپ پڑھتے جائیں نا تو قرآن پاک خود بتاتا ہے کہ میں کون ہوں. صرف پڑھنا شروع کریں، سمجھنا شروع کریں، یہ خود آپ کو کھینچتا ہے اپنی طرف. ایک اور فارمولہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں واپس آتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ڈیوائن نمبرز پڑھانے سے پہلے مجھے قرآن پاک کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اتارا ہے. یہ ہماری مرضی سے، کسی کے کہنے سے، کسی کے بات کرنے سے نہیں ہوتا. قرآن پاک میں دو چیزیں نا، بحر اور بار. بحر سمندر، بار خشکی. قرآن پاک میں بحر آیا ہے 32 مرتبہ 32، اور بر آیا 13 مرتبہ. اب میں اس کو صرف کرنالوجی کو سمجھاتا ہوں. بحر 32 مرتبہ، بر آیا ہے 13 مرتبہ. 32 مرتبہ یعنی جو ہے وہ آیا ہے، اور زمین اور اس کو جو ہے نا وہ جمع کریں، بحر اور بر کو جمع کریں تو 32 جمع 13 45. 9 طاقت کا عدد ہے، کمپلیشن کا عدد ہے. اب اس کو پرسنٹیج نکال لیں، اب اس کی پرسنٹیج نکال لیں. یعنی 32 جمع 13 45، 13 بٹا 45 ضرب 100 28.88. 28.88 زمین پہ خشکی کی تعداد کتنی ہے؟ زمین پہ پانی کتنا ہے اور خشکی کی تعداد کتنی ہے؟ 29%، آلموسٹ 29%. قرآن پاک کہتا ہے 28.88. 29 بھی پورا نہیں، اٹھا کے دیکھیے گا ایک فریکشن کا فرق نہیں ہوگا. اسی طرح پانی کا جو توازن ہے 70% سے زیادہ، 70% سے زیادہ. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں 32 32%، 32 مرتبہ آیا، یعنی 32 بٹا 45 ضرب 100 71.11. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ ایگزیکٹلی قرآن کی نیمرولوجی ہے، یہ قرآن کے اعداد ہیں. ایسے نہیں کہتا کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے سینٹیکس، اس کے لفظ، اس کی انرجیز، اس کی طاقتیں اتنی مضبوط ہیں کہ اگر آپ اس سے جڑ جائیں تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں دو بہت بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم الثقلین، میں بہت بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. اور یہ دونوں، یعنی میں اپنی کتاب، اللہ کی کتاب، اور اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت والے دن حوض کوثر پہ میرے پاس آ کے جمع ہو جائے، یعنی میرے پاس آ کے پہنچ جائے. اللہ نے کہا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ اللہ وسیلے، میڈیم، ڈیوائن نمبر بھی تو گفتگو کرتے. تو اللہ نے جہاں قرآن اتارا وہاں محافظ قرآن نہیں اتارے. تو محافظ قرآن، سب سے بڑے محافظ قرآن کا نام کیا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین. اور بادشاہ کونین سے جڑے ہوئے ان کی اولاد، ان کے خاندان کے، ان کے گھر کے، ان سے محبت کرنے والے لوگ، سارے کے سارے. بالکل. یہ اطرتی اہل بیت کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ وہی پھر آپ کو اگر یہ سمجھ آئے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا نا، کل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی.